آیا تھا سلام کی اہمیت میں کہ اگر آقا نے فرمایا کہ ایک درخت بھی تمہارے درمیان آ جائے, تمہارے درمیان ایک دیوار بھی آ جائے, دوبارہ ملاقات ہو تو پھر سلام کرو, پھر سلام کرو. تو اپنے ماں باپ کو بھی سلام کرنا چاہیے, اپنے ماں باپ کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے. ماں باپ اس قدر اہم نعمت ہے. ماں باپ کے ساتھ اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. اف قرآن میں کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو. علماء فرماتے ہیں اگر اف سے زیادہ بھی کوئی شدید لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پہ فرماتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے اپنے باپ کو نظر مار کر گور کر دیکھا اس نے نیکی نہیں کی, اس نے نیکی نہیں کی, وہ ہلاک ہو جائے گا. میرے پیارے دوستو, اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھنا ہے. یہ جو بسا اوقات بچے کر جاتے ہیں کہ ہمیں رہ گئے کام کرانے کے لیے, ہمیں بولا جا رہا ہے, اس بھائی کو تو کچھ نہیں بولتی, اس کو تو کچھ نہیں کہتی. میرے پیارے بیٹے, میرے پیارے دوست, اس طرح سے سوچ کو نہیں کرنا, بلکہ یہ سوچنا ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے ابو نے, میری ماں نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے, مجھے حکم دیا ہے. میں خوش نصیب ہوں کہ میرے حصے میں ایک کام آیا ہے کہ میری ماں نے مجھے کام کہا ہے, میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے, میں خوش نصیب ہوں. یعنی سعادت کا تصور کرتے ہوئے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میری ماں نے, میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے. اس سوچ کے ساتھ ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنا چاہیے, ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے. ماں باپ گھر پر ہیں, ان کو محبت سے بار بار دیکھنا چاہیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے انداز میں لیٹ جانا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, یہ بھی نیکی ہے. اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی اپنے ماں باپ کو کوئی ایسے انداز میں مسکرا دے ماں باپ, تو یہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے, یہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. اور پھر پیارے دوستو, آپ دیکھیے جہاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے, کتنا عظیم عمل ہے. ایک بندہ مومن اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر جاتا ہے, جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے اور پھر جا کر وہ شہید ہوتا ہے. ایسا بڑا عمل جہاد ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جنگ پر, جہاد پر جانا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ کہا آقا ہاں, میری بوڑھی ماں موجود ہے, میری بوڑھی ماں موجود ہے. آقا نے فرمایا جا اس کی خدمت کر اور اس میں ان کی خدمت اختیار کر, اس میں یہ کام تو کر. تو میرے پیارے دوستو, آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو ماں کی, والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے. ماں باپ کی خدمت کتنا بڑا اہم عمل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, ان کا ادب کریں, ان کا احترام کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ رب کریم میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر میرا پڑوسی کون ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ, جنت میں تمہارا پڑوسی ایک قصائی ہوگا, ایک گوشت بیچنے والا تمہارا پڑوسی ہوگا.